السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ چیز سب سے زیادہ موضوع بحث بن جاتی ہے۔ ربیع الاول میں میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک طرف کہا جاتا ہے ربیع الاول میں میلاد منانا جائز ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے ربیع الاول میں میلاد منانا بدعت اور ناجائز ہے۔ ربیع الاول میں میلاد منانا اگر جائز نہیں ہے تو کیوں جائز نہیں، اور اگر جائز ہے تو کس طریقے پر منانا چاہیے؟ میلاد کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور میلاد کا آغاز کس نے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے ربیع الاول کے حوالے سے مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم پر عظیم احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین نعمت اور عظیم ترین دولت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کا وجود یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کا عقیدہ، نظریہ اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جزء لازم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے جان و مال سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے ایسے شخص کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے شخص کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس طریقے پر کرنی ہے صحابہ کرام نے ہمیں اچھے انداز میں سمجھایا اور سکھلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طریقے پر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا شدید ترین اختلاف ہے۔ اس پر ہمارا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، اس میں راجح قول کون سا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا، جشن منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ معزز ناظرین، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں میلاد منانا جائز ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں میلاد منانا جائز ہے، ان کے پاس بہت سارے دلائل اپنی طرف سے موجود ہیں۔ ان میں سے وہ ایک دلیل قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ پس تم خوش ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو وہ اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا فضل ہیں، اس لیے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور جشن منانا چاہیے۔ تو ان حضرات سے ذرا سوال یہ ہے کہ آج تک جو ہم مروجہ طریقے سے میلاد مناتے آ رہے ہیں، جس طریقے پر ہم آپ علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں، کیا اس طرح کا میلاد منانا اس کی شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں؟ ایک سوال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور واضح طور پر آیت ہے، اور آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے، تابعین تبع تابعین کے سامنے یہ آیت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آئی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میلاد منایا یا میلاد منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ظاہری طور پر تو مسند خلافت پر آئے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا لیکن انہوں نے جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ ربیع الاول آیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن ان حضرات نے جشن نہیں منایا، گلیاں بازار نہیں سجائیں، محفلیں نہیں سجائیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا تعلق اور رشتہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہیں، لیکن انہوں نے میلاد منایا ربیع الاول میں؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے نہیں منایا، جبکہ ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت بھی تھی۔ انہوں نے بھی اس قرآن کی آیت کو پڑھا ہوگا اور ہم سے زیادہ پڑھا بھی ہوگا اور ہم سے زیادہ سمجھا بھی ہوگا۔ تو کیا کسی صحابی نے اس آیت کو بنیاد بنا کر اس مروجہ طریقے سے میلاد منایا جس طرح کہ آج ہم منا رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تابعین کا دور آیا، ان کی زندگی میں ربیع الاول آیا، تبع تابعین کا دور آیا، صلحاء اور علماء کرام کا دور آیا اور ان میں بھی ربیع الاول آتا رہا، لیکن کسی نے اس طریقے پر مروجہ طریقے سے میلاد نہیں منایا اور جشن اور خوشیاں نہیں منائی۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے جی ہم تو اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے دن جو ہے نا ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو اپنی اولاد سے اتنا پیار ہے کہ ہم ان کی ولادت کے دن جشن مناتے ہیں، تو کیا حضور سے محبت نہیں ہے؟ کیا حضور کا اس طرح میلاد نہیں ہونا چاہیے؟ تو ان حضرات سے مؤدبانہ سوال یہ ہے، کیا اپنی اولاد کی پیدائش کے دن برتھ ڈے منانا، خوشی کرنا، چراغاں کرنا، کیک کاٹنا، کیا اس کا شریعت نے کہیں حکم دیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹے کی پیدائش کے دن کوئی جشن منایا؟ کیا ان کی برتھ ڈے منائی؟ کیا ان پر کیک کاٹا؟ ہرگز نہیں کاٹا۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جشن منانے کے جواز پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی میلاد منانا یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ یاد رکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ میلاد منانا بدعت اور ناجائز ہے، اس کا پورا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ مروجہ طریقے سے جو ہم میلاد مناتے ہیں، گلیاں بازار سجائی جاتی ہیں، اور اسی طرح بعض جگہوں پر ربیع الاول کے 12ویں تاریخ کو یا ربیع الاول کے مہینے میں مخصوص نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں یا سننے میں آیا ہوگا آپ کے، تو کسی جگہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے؟ اس طرح بعض جگہوں میں ڈھول ڈھماکے، بین باجے جو ہے نا بجائے جا رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح نبی کا میلاد منانا؟ تو اس طرح میلاد منانے کے ہم خلاف ہیں کہ اس طرح میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، ان کے کردار، ان کے اخلاق، سب کچھ کو بیان کرنا چاہیے تاکہ امت کو یہ چیز تعلیم ہو۔ اور یہ چیز بھی صرف ربیع الاول تک خاص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہم آج مروجہ طریقے سے مناتے ہیں، روزہ رسول کی شبی بنائی جاتی ہے، بیت اللہ شریف کی شبی بنائی جاتی ہے، اور ان کا اسی طرح احترام اور عزت کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے حقیقی معنوں میں بیت اللہ اور روزہ رسول کی جاتی ہے، یہ چیز کہاں سے جائز ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہونی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں، جو زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں کہ کس طریقے پر ہم نے چلنا ہے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ ہم ان کے اس بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی اتباع کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ اور جو ہم نے اپنی طرف سے یہ ایجادات اختیار کر رہی ہیں، اس کے شریعت میں کہیں بھی اور کسی جگہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ میلاد کا آغاز کب ہوا؟ یاد رکھیے سب سے پہلے یعنی صحابہ کرام کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، اب عمل کی بجائے قول اور کردار کی بجائے گفتار جو ہے نا جنم لینے لگی، تو پھر اسی طرح سے رسومات ہمارے اندر داخل ہوئیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے سن 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن دحیہ نے اس کا آغاز کیا،
اور اس میں انہوں نے 3 چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا۔ پہلی چیز کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتخاب کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس محفل میں علماء، صلحاء اور بزرگان دین کو مدعو کیا، جن میں سے بعض حضرات نے جانے سے انکار کیا، بعض حضرات چلے بھی گئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ محفل کے اختتام پر کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ مروجہ طریقے سے انہوں نے اس چیز کو آغاز کیا۔ اب ان کی نیت ٹھیک ہوگی، یقیناً ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد آنے والے لوگوں نے جدید طریقے سے پھر اس میں اپنی طرف سے اضافے کرنا شروع کر دیے، اور آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لہٰذا ہم اس بات کے قطعاً انکار نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی منانی کس طریقے سے چاہیے؟ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، صورت، سیرت کو بیان کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اس طریقے سے مروجہ جو ہم بازار سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، ان کو سجانے کی بجائے پہلے ہم اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے دل کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا میلاد ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔